سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خارجہ 3 روزہ سرکاری دورے پر لندن میں ہیں، جہاں وہ برطانوی قیادت سے علاقائی اور عالمی امور کے بارے میں 2 طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے، کیونکہ یہ تمام شہریوں کا بنیادی اور جمہوری حق ہے۔ مواصلات کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نے بلوچستان میں متعدد منصوبے شروع کرتے ہوئے صوبوں کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکام جماعت اسلامی کے خلاف مزید چھاپوں کے ذریعے اپنی ظالمانہ کارروائیاں ایک بار پھر شروع کر رہی ہیں۔ سارک کے ایوان صنعت و تجارت نے افغانستان کے لیے امدادی سامان بھیجا ہے اور افغان طلبہ کے لیے وظائف کی پیشکش کی ہے۔ روس میں 58ویں ورلڈ ملٹری باکسنگ چیمپئن شپ میں پاک فوج کے سپاہی بلاول ضیاء نے کانسی کا تمغہ جیت لیا ہے۔ اور معروف سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ خان کی آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی برطانیہ کے 3 روزہ سرکاری دورے پر لندن میں ہیں۔ وہ برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری اور برطانوی ارکان پارلیمنٹ سے ملاقاتوں سمیت اپنے برطانوی ہم منصب لیز ٹرس سے تفصیلی ملاقات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صحافیوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور برطانیہ قریبی دوست اور دیرینہ شراکت دار ہیں۔ اس ماہ کے آغاز پر سابق برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس میں 2 طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان مشاورت کے عمل میں پیش رفت ہوگی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت اظہار رائے کی آزادی پر مکمل یقین رکھتی ہے، کیونکہ یہ شہریوں کا بنیادی اور جمہوری حق ہے۔ ہزارہ کے صحافیوں کے تنظیم کے منتخب عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مضبوط، آزاد اور فعال ذرائع ابلاغ ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صحافیوں اور میڈیا ورکرز کے حقوق کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ منتخب تنظیم دنیا میں پاکستان کا مثبت کردار اجاگر کرے گی اور صحافی برادری کے مسائل کے حل میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ مواصلات اور محکمہ ڈاک کے وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ شاہراہوں کی تعمیر و توسیع سے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اقتصادی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا اور سی پیک کے ذریعے پورے خطے میں معاشی ترقی کی راہ ہموار ہوگی۔ ایک بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ حکومت نے بلوچستان کی ترقی اور اس کے عوام کے مسائل کے حل اور صوبے میں امن کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مغربی راستے کی منظوری دینے کے علاوہ یوب کچلاک منصوبے کا آغاز کیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہوشاب آوران 146 کلومیٹر طویل ہائی وے، 165 کلومیٹر طویل زیارت مور کچھ ہرنائی ہائی وے اور 198 کلومیٹر باسیما خوزدار ہائی وے پر تعمیراتی کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے جلجو بیلا منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ شاہراہوں کے ان منصوبوں سے بلوچستان میں سیاحت کی صنعت اور روابط کے فروغ کے علاوہ ہزاروں افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس کل بالترتیب سپہر 3:30 بجے اور شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی۔ چین اور پاکستان نے کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون کو چین پاکستان اقتصادی راہداری لاہے عمل میں شامل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق یہ تاریخی فیصلہ سی پیک کے بارے میں مشترکہ تعاون کمیٹی کے 10ویں اجلاس میں کیا گیا، جو رواں ماہ کی 23 تاریخ کو اسلام آباد اور بیجنگ میں ہوا۔ کراچی کوسٹل کمپریہنسو ڈیولپمنٹ زون چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اپنی نوعیت کا اربوں ڈالر مالیت کا پہلا منصوبہ ہے، جس میں کراچی کو ایک جدید شہری ڈھانچہ فراہم کرنے پر توجہ دی گئی ہے، جس سے یہ شہر دنیا کے اہم ترین ساحلی شہروں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ منصوبہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی شراکت میں چین کی براہ راست سرمایہ کاری سے مکمل ہوگا،
جس پر سرمایہ کاری کا تخمینہ $3.5 ارب لگایا گیا ہے۔ ماحول دوست قسمت بدلنے کا یہ منصوبہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کی 4 نئی گودیوں پر مشتمل ہے جو پاکستان کی مخفی سمندری معیشت کو بروئے کار لائے گا اور اس سے دونوں برادر ملکوں کے درمیان ترقی اور صنعتی تعاون میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی حکام اپنی جاری ظالمانہ کارروائیوں میں جماعت اسلامی کی قیادت کے خلاف مزید چھاپے ماریں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کا بدنام زمانہ قومی تحقیقاتی ادارہ اگلے ہفتے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گا، جس طرح اس نے اس سے پہلے 8 اگست کو کیا تھا اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقبوضہ وادی کے 14 اضلاع میں 56 مقامات پر ان کی رہائش گاہوں اور دوسرے مقامات پر چھاپے مارے تھے۔ 7 رکن ممالک کے ایوان صنعت و تجارت نے افغانستان کے لیے 10 کروڑ روپے مالیت کا امدادی سامان بھیجا ہے اور افغان طلبہ کے لیے 100 وظائف کی پیشکش کی ہے۔ یہ بات سارک کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر افتخار علی ملک نے آج اسلام آباد میں انسان دوست اور مخیر حضرات کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا خصوصاً مغرب اور امریکہ کا اخلاقی فرض ہے کہ وہ جنگ زدہ افغانستان کی تعمیر نو اور اس کے عوام کی بحالی کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرے۔ سارک ایوان صنعت و تجارت کے صدر نے کہا کہ افغانستان میں دیرپا امن سے پاکستان اور خطے سمیت پوری دنیا کو فائدہ ہوگا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان سے مذاکرات کرے۔ انہوں نے نئی دلی میں صحافیوں کو انٹرویو میں کہا کہ بھارت سابقہ افغان حکومت کے دور میں افغانستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی، اس لیے جنگ زدہ ملک میں نئی طالبان حکومت سے روابط میں کوئی حرج نہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر نے بھارتی حکومت پر کسانوں سے مذاکرات پر بھی زور دیا جو بھارتی دارالحکومت کی سرحدوں پر گزشتہ سال نومبر سے 3 زرعی قوانین کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور کاشتکاروں کی مشاورت سے زرعی شعبے میں نئے قوانین بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جرمنی کی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے انتخابات کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ 18 سال سے زائد عمر کے 6 کروڑ سے زیادہ جرمن شہری 598 رکنی پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ فلسطین میں اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے جنین کے قریب ایک فلسطینی کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جنین کے مغرب میں بورقین گاؤں میں ایک فلسطینی کو براہ راست گولی ماری گئی جو اسپتال پہنچنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اسرائیلی اور فلسطینی ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز شروع ہونے والی شدید جھڑپیں آج بھی جاری ہیں۔ پاک فوج نے گزشتہ روز ماسکو میں 58ویں ملٹری ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج کے سپاہی بلاول ضیاء نے چیمپئن شپ میں کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ معروف سیاستدان نوابزادہ نصر اللہ خان کی آج 18ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ملک میں جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے اپنی خدمات کے لیے بابائے جمہوریت کے نام سے مشہور نوابزادہ نصر اللہ خان نے اپنی پوری زندگی پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے استحکام کے لیے وقف کر دی۔ بابائے جمہوریت 2003 میں آج کے دن 85 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے تھے۔ وہ ضلع مظفر گڑھ کے علاقے خان گڑھ میں مدفون ہیں۔ راولپنڈی میں T20 کپ میں صدر پنجاب نے اب سے کچھ دیر پہلے تک بلوچستان کے خلاف 1 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 6 رنز بنائے تھے اور اس کے پہلے بلوچستان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج سے پہر 4:05 پر ہفتہ وار سیریز روشن پاکستان کے تحت سی پیک کے تحت مغربی روٹ اور دیگر شاہراہوں کی ترجیحی بنیادوں پر تعمیر کے زیر عنوان ایک خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کل ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک اور تیز ہوائوں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ